کفر پر۔ باب قصۃ ابی طالب، ابی طالب کی، ابو طالب کا قصہ، جی باب قصۃ ابی طالب۔ ابی طالب۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد المالك قال حدثنا عبد الله ابن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن امك فانه عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا نے سوال کیا آپ سے کہ آپ کیا فائدہ پہنچائیں گے اپنے چچا کو؟ فانه كان يحوتك وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے ويغضب لك اور آپ کے لیے لڑا کرتے تھے، اور اسلام آپ کے لیے لڑا کرتے تھے۔ قال هو في زحزاح من نار، آپ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ میں ٹخنوں تک ہوگا، یعنی اس کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ وہ ٹخنوں تک جہنم کی آگ میں ہوگا۔ ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا، یعنی میرا فائدہ اس کو نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتا، فی الدرک الاسفل۔ ٹھیک، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب۔ نہیں، وہ ابو طالب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عباس کو۔ عباس کون ہے؟ ابو طالب کا بھائی ہے نا، یہ دونوں چاچے ہیں آپ کے۔ حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان ابا طالب لما حضرته الوفاة جب ابو طالب کو موت آئی، داخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، وعنده ابو جہل، اور اس کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ فقال ای امی قل لا الہ الا اور اللہ، مایا چاچا جان کہہ دو لا الہ الا اللہ، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ایسا کلمہ ہے کہ میں تیرے لیے جھگڑ سکوں گا اس کے ذریعے اللہ کے پاس۔ فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، کہا ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے، یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، او ابو طالب عبد المطلب کے دین سے اعراض کر رہا ہے، ایسا مت کرنا۔ فلم یزالا یکلماہ، یہ دونوں ہمیشہ اس کے ساتھ کلام کرتے رہے، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، حتی قال آخر شیء کلمہم، یہاں تک کہ اس نے جو آخری بات کہی، کلمہم آخر شیئن، آخر شیئن کلمہم، کلمہم علی ملت عبد المطلب، تو کیا کہا اس نے؟ علی ملت عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کے دین پر مروں گا۔ کاش کہ یہ دونوں لعنتی نہ ہوتے۔ اصل میں اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا استغفرن لک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، چاچا میں ضرور تیرے لیے استغفار کروں گا ما لم انہا عنک، جب تک مجھے تیرے بارے میں منع نہ کیا گیا۔ فنازلت ما کان لنبی والذین آمنوا، اللہ نے یہ نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں ہے لائق نبی کے لیے اور نہ مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما بعد تبین، ما تبین لهم ان اصحاب الجحیم، جب واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ ونازلت انک لا اور یہ بھی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف، وہ کدھر گیا؟ محمد کا اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ۔ ہاں جی، وہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں نا لوگ، ہاں اللہ کا پکڑا استغفر اللہ، کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات نہیں، اللہ کے غضب کو بلانے والی بات ہے۔ اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے، ہاں جی،
یہ کیوں نہیں چھڑا رہے؟ محمد سکا چچا ہے، ہدایت بھی کرتا تھا، اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ میں ہدایت عطا فرمائے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اچھی پڑھا پڑھایا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثنا ابن الحادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده امه، آپ کے سامنے آپ کے چاچا کا ذکر کیا گیا، فقال لعله تنفعه شفاعتي، آپ نے فرمایا شاید اس کو فائدہ پہنچائے میری شفاعت يوم القيامة، قیامت کے دن۔ فيجعل في زحزاح ہاں من النار وہ رکھا جائے جہنم میں ٹخنوں تک، تبلغ كعبيه، تب لوگ کعبے ہے جو پہنچے گی اس کے ٹخنوں تک، یعنی آگ يغلي منه دماغه۔ کھولے گا اس سے اس کا دماغ۔ حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید بهذا او قال تغلی منه دماغی، دماغ کا بھیجا، کھولے گا اس سے اس کے دماغ کا بھیجا۔ تو جو پورا کا پورا جہنم میں جلے گا اس کا کیا بڑھے گا؟ جو سارا کا سارا اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگ۔